کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما صدق اللہ خالقنا العظیم وبلغنا رسوله النبی الحبیب الکریم الامین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، الحمدللہ نماز عصر ہمیں باجماعت نصیب ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نماز عصر کے نور کے صدقے ہمارے دل کو، ہمارے دماغ کو، ہماری عقل کو اپنے نور معرفت سے منور فرمائے۔ محترم و مکرم جملہ حاضرین، سورہ فرقان شریف سے کلمات طیبات میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص بندوں کی صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ اولیاء کرام، ارباب تزکیہ، علم و تزکیہ جنہوں نے حاصل کیا ہوتا ہے، علم سلوک کی منزلیں طے کر رہے ہوتے ہیں، کر لیتے ہیں، اور صاحب تمکین ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نور معرفت سے ان کے دل روشن ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کی گفتگو، ان کا اٹھنا بیٹھنا، علم بھی، عمل بھی، اخلاص بھی، ان میں ریاکاری نہیں ہوتی۔ پھر ان کی گفتگو جو ہوتی ہے نا، وہ دلوں کی کایا پلٹ دیتی ہے۔ کبھی تو اپنے کلام کے ذریعے، کبھی نگاہ کے ذریعے، اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے ان کی معیت میں بیٹھنے سے بھی دل زندہ ہوتے ہیں۔ در المعارف حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مجددی نقشبندی، ان کے ملفوظات ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جو شیخ کامل ہوتا ہے، محیی بھی ہوتا ہے، ممیت بھی ہوتا ہے، زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ پوچھا گیا زندہ کس کو کرتا ہے؟ فرماتے ہیں دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور نفس امارہ کی جو خرابیاں ہیں نا، اس کو مارتا ہے۔ تو فرماتے ہیں ایسے شیخ کی جو صحبت ہوتی ہے نا، وہ کیمیا ہوتی ہے۔ ایسے شیخ کو تلاش کرنا اور وہاں تک رسائی، کچھ تو ہے پچھلی رات کو اٹھ کے نا اللہ کے حضور دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ ایسا شیخ، اس سے ملاقات ہو جائے جس کی برکت کی وجہ سے ہمارا دل منور ہو جائے، تیری معرفت نصیب ہو جائے۔ دعائیں مانگتے مانگتے پھر اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی نصیب فرما دیتا ہے، ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو اس تصوف کے اندر، علم التزکیہ، علم الاحسان کے اندر دو اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، وحدت الوجود اور وحدت الشہود۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا، ایک تو ہے، ایک قول ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حال۔ یہ چیزیں کچھ حالی ہوتی ہیں، حال سے تعلق رکھتی ہیں۔ حضرت شیخ ابن عربی، ایک ہیں ابن العربی اور ایک ہیں ابن عربی، یہ دو الگ الگ ہیں۔ جو ابن عربی ہیں، جس پر الف لام نہیں، ابن عربی، یہ شیخ اکبر بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑے، یوں سمجھیے کہ اللہ کے ولی ہیں۔ ان کے والدین کی اولاد نہیں ہوتی تھی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے تو آپ نے لوح محفوظ پہ دیکھا تو فرمایا اولاد تو نہیں ہے قسمت میں۔ انہوں نے بار بار اصرار کیا تو ان کے والد صاحب کو آپ نے فرمایا میری پشت میں ایک بیٹا ہے، آپ اپنی پیٹھ میری پیٹھ کے ساتھ ذرا مس کر دیں۔
تو فرمایا جا اللہ تجھے بیٹا دے گا جو میرے علم کا وارث ہوگا، علم کا امین ہوگا۔ تو پھر حضرت شیخ ابن عربی پیدا ہوئے، پھر علم معرفت کے انہوں نے سمندر بہا دیے۔ اب ان کی جو کتابیں ہیں ان میں سارے اسرار ہیں، ذوقی چیزیں ہیں۔ اب جس نے اس چیز کو چکھا نہیں اس کو سمجھ نہیں آتی۔ فتوحات مکیہ پڑھایا کرتے تھے اور عرفاء لوگ صاحب علم، فصوص الحکم پڑھنے کے لیے نا حضرت علامہ پیر محمد چشتی پشاور والے ملتان جب دورہ حدیث شریف کر لیا، اور مالک العلماء امام المدرسین حضرت علامہ مولانا عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ ہزاروں بڑے قابل ترین اور ماہر ترین مدرس ان کے شاگرد ہیں، تو ان کے پاس انہوں نے